اگر امیر کی بات نہ مانی جائے تو اس کو واجب القتل قرار دیا جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب مسند خلافت پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا تو قوم کے سامنے جو آپ نے خطاب کیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری بات اس وقت تک ہی مانی جائے گی جب کہ میری بات کا تعلق قرآن سے یعنی اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوگا۔ اگر میری بات کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے تو پھر کسی بھی امیر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ شہر تو یہ بھی کئی بار لٹا ہے مجھ میں۔ بہت زمانے کے بعد جب میں نے ناظم امارت شریعہ کا نام لیا مولانا شبلی قاسمی صاحب کا، تو اس میں یہ بڑا اچھا لگا کہ یہ شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی مقررین نے یہ کہا کہ ناظم امارت شریعہ، ورنہ ابھی تک ایک عجیب سا جملہ سننے کو ملتا تھا، قائم مقام ناظم امارت شریعہ۔ یہ قائم مقام کیا ہوتا ہے اور یہ کتنی صدی پر محیط ہوتا ہے یہ عہدہ کہ ایک آدمی قائم مقام ہی رہے گا؟ آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کے اندر کس قدر اجارہ داری ہے اور کس قدر خوف ہے، دل لوگوں کے کتنے تنگ ہیں کہ وہ کسی بھی دوسرے کو اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے ذمہ داری سونپنے کو آدمی تیار نہیں ہوتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ قائم مقام ایک سلسلہ چلا آ رہا قائم مقام کا۔ قائم مقام ناظم امارت شریعہ، قائم مقام محتمم، قائم مقام نائب محتمم، یعنی ریموٹ سارا میرے ہاتھ میں ہی رہے گا۔ تو یہ جو علماء اور دانشوران قوم و ملت کا مجمع ہے، یہ کس کام کے لوگ ہیں؟ آخر ہم لوگ کیا کریں گے؟ اللہ نے ہمیں کیا یوں ہی پیدا کیا ہے؟ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا آپ کو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ قافلہ ہمارے بزرگوں نے ملت کی اس عظیم امانت کو لے کر کے ہمارے بزرگ چلتے رہے ہیں، اسی طرح سے امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ آپ بھی اس قافلے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ دوسری بات، ادارہ قوم و ملت کی اساس ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ ادارہ قوم و ملت کی اساس ہوا کرتا ہے، کوئی شخصیت قوم و ملت کی اساس نہیں ہوا کرتی۔ شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہیں، اللہ جس کا انتخاب کر لے اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ لہذا کسی بھی خاندان کے اجارہ داری پر چلنا یہ نہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، نہ ہی اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، یہ پوری ترتیب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور آج بھی امارت شریعہ کی تاریخ یہی رہی ہے کہ یہ ادارہ پورے ملک کے اندر اپنی ایک الگ شناخت اور حیثیت رکھتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہاں پر کسی بھی ایک خاندان کی اجارہ داری کبھی نہیں رہی،
بلکہ جب بھی اللہ نے جس کو جس لائق بنایا اس نے اس ادارے کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ لی، اور قوم و ملت نے اس کے کندھے پر اس کو ذمہ داری عطا کی، اور اس ذمہ داری کو لے کر کے وہ قوم و ملت کی اور ادارے کی خدمت کرتے رہے، اور کرتے کرتے اس دنیا سے گزر گئے۔ یہی اس کی تاریخ رہی ہے۔ لہذا ہمیں اس خول سے باہر آنا چاہیے۔ تیسری بات، مولانا شبلی صاحب نے اپنی افتتاحیہ تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ موصوف کا ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ اگر امیر کی بات نہ مانی جائے تو واجب القتل ہے۔ پھر اس کے بعد مولانا نے اس پر علماء اور قضات کی رائے کے سلسلے میں کہا کہ اس میں بہت طرح کی رائے ہیں اور اختلاف ہے۔ میں ان تمام تر اختلافات سے قطع نظر میں آپ حضرات کے سامنے میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بات مان بھی لوں کہ اگر امیر کی بات نہ مانی جائے تو اس کو واجب القتل جو ہے قرار دیا جائے گا، لیکن آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب مسند خلافت پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ دیا تو قوم کے سامنے جو آپ نے خطاب کیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میری بات اس وقت تک ہی مانی جائے گی جب کہ میری بات کا تعلق قرآن سے، یعنی اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوگا۔ اگر میری بات کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے تو پھر کسی بھی امیر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو جب آپ کی بات قرآن اور حدیث سے تعلق نہیں رکھتی ہے تو پھر آپ خواب میں واجب القتل کسی کو قرار دیں یا پھر کسی طرح کا فیصلہ کریں، اس سے کسی بھی طریقے کا کوئی اثر کسی کی ذات پہ نہیں پڑتا ہے۔ دوسری چیز اور آخری بات میری یہ ہے کہ مولانا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی گناہ کے کام کو ثواب کی نیت سے کیا جائے، یہ تو بڑی عجیب بات، بڑی خطرناک بات کہ کھینی اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے کھائے، ذرا تصور کیجئے، تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہمارے علماء تو پان کھانے پر بھی جو ہے وہ نکیر کرتے ہیں، یہاں کھینی اور تمباکو کی بات ہو رہی ہے۔ قضات اور علماء یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح کے خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس امت کی کثرت پر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں فخر کروں گا۔ یہ حدیث اگر امیر محترم پیش کریں اور دلیل بنائیں اور یہ کہیں کہ دنیا میں لوگ اگر زنا اس نیت سے کریں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اولاد کی کثرت ہوگی، اور یہ حدیث جو اس دلیل کے طور پر جو پیش کیا جائے، یہ کتنی خراب بات ہوگی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی عالم نہیں ہوتا ہے، مدرسے کا تربیت یافتہ نہیں ہوتا ہے، تو پھر اسی طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا اور خاص طور سے انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور آپ نے مجھے دعوت دی اور یہاں پر بلایا۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، اور آپ حضرات نے میری شمع خراشی کو جو ہے وہ سماعت کیا، برداشت کیا، اس کے لیے تمام سامعین کا میں مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ملت کے اس مجمع کو تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت کرے، اور آج کا یہ اجلاس امت کی قیادت کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا۔ میں جناب تسنیم رضوی صاحب